بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے ٹھاکرہ ایکسکلوسیو کی سطح پہ خدمت میں حاضر۔ بڑیاں خبریں اور 3 خبریں اور تینوں آپ کو بتانی ہیں، انتہائی ضروری ہیں۔ پی ٹی آئی کے حالات آپ کو پتہ ہے دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، عمران خان کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو الیکشن ہے اس میں نامینیشن خطرے میں پڑ گئی ہے، لیکن ان ساری خبروں کے باوجود ہم جو اہم خبریں ہیں اس پہ آتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی آفر دی اور نہ ہی کوئی فیور مانگی، یہ جناب پی ٹی آئی کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف اگر تسی آ جاؤ جناب تو اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی بات چیت ریاست کے مفاد میں انتہائی ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ معصوم شہریوں کا قاتل ان دہشت گردوں کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے، یعنی کہ یہ بات بلوچستان سے سننے کو مل رہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، اور حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے گزشتہ دن بتایا تھا کہ جناب جو موصوف ہیں محمود اسقزئی اس سے رابطہ ہے ہمارا، لیکن اس کے بعد تردید آ گئی۔ تو آج چیئرمین پی ٹی آئی جناب بیرسٹر گور نے کہا ہے، قومی اسمبلی میں انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ کوئی پی ٹی آئی رکن اسمبلی لیگی قیادت یا رہنماؤں سے مذاکرات کے لیے رابطے میں نہیں ہے، محمود اسقزئی ہے۔ دیکھو بیرسٹر گور بھی دیکھو کنی جھوٹ لگ، شکل دیکھو کنی اچھی لگتی ہے بھرا دی، لیکن گلاں نہیں چیک کرو، جھوٹ بول رہے تھے۔ پارلیمانی پارٹی سینئر قیادت نے نون لیگ سے نہ کوئی مذاکرات کیے نہ خواہش ہے۔ قومی اسمبلی کارروائی سے متعلق اسپیکر سے مختلف معاملات پر بات چیت ہوتی ہے۔ بیرسٹر گور کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے نہ ہی مذاکرات کی کوئی آفر دی ہے اور نہ ہی کوئی فیور مانگی ہے۔ مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی قیادت سے مذاکرات کے لیے بنائی گئی کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ میں ذاتی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر احسن اقبال ان کا بھی کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگنے تک بانی پی ٹی آئی عمران خان سے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اچھا، ایک تو یہ بات آپ کو پتا کہ چل رہی اسٹیبلشمنٹ سے پی ٹی آئی بات چیت کے مفاد کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف رؤف حسن نے جناب یہ بات چھوڑی ہے اور انہوں نے کہا کہ امید اور دعا ہے فوج اور پی ٹی آئی میں ڈیڈ لاک مزید برقرار نہیں رہے گا۔ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب فرما رہے ہیں رؤف حسن کے ریاست کے مفاد میں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ بات چیت بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امید اور دعا ہے کہ فوج اور پی ٹی آئی میں ڈیڈ لاک مزید برقرار نہ رہے۔ پی ٹی آئی ترجمان نے مزید کہا کہ ہماری پوزیشن ہمیشہ یہی رہی کہ ہم ان کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں۔ ڈائریکٹ فوج دے نال او کہندے ہیں دوسرے نوں کہا ہی نہیں پاؤندے، ساڈے والوں کوئی سیاسی جماعت کوئی نہیں۔ حالانکہ چائنا بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہوا ہے، بیک فٹ پہ ہے کہ جب تک پاکستان میں سیاسی عدم استحکام نہیں آتا تب تک کوئی انویسٹر پاکستان سے نہیں آ رہا، لیکن اے واحد جماعت ہے جڑی کہندی ہے کہ اسی اسٹیبلشمنٹ دے نال ہی مذاکرات کرنے نے، کسی سیاسی جماعت نال اسی بہنا چاہتے۔ خیر خواہ نہ ہوئے نا پھر پاکستان دے بھائی، بہرحال لوگ پسند کرتے ہیں ان کو، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ فوج کے ساتھ ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے پی ٹی آئی جو کر سکتی تھی وہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کے ساتھ بات چیت بھی آئین کے دائرہ کار میں ہوگی، شرطاں بھی نال لائی جا رہے ہیں، وہ کرنا چاہ ہی نہیں رہے، وہ کہتے ہیں پراں جاؤ اسی نہیں کرنا، اے ایم ہی تمام ادارے آئینی حدود میں رہ کر کام کریں گے تو عدم استحکام ختم ہو جائے گا۔ یار اللہ دی قسم ہنسی آندی ہے، انہوں کہا نہیں پا رہے، اے ایم ہی دائرہ قانون کے دائرہ کے اندر رہ کے بات کریں گے، ٹمکاں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں بھائی اسی تھوڑا گل نہیں کرنی تو تسی آپس سے کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپس میں جو سیاسی عدم استحکام کی جو فضا بنی ہوئی ہے اس سلسلے میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں بیٹھیں اور آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اسی نہیں، اسی کرنی ہے فوج دے نال گفتگو، اور فوج جڑی ہے کہ فوج ہی ہے بس، اسی وہ نال کرنی ہے، اسی سیاسی جماعتوں کچھ نہیں سمجھتے۔ بڑے افسوس کی گل۔ اچھا، بلوچستان میں آپ کو پتہ کہ حالات خراب ہیں، وہاں پہ راہ کے اور موساد کے دہشت گردوں نے ایجنٹوں کو پیسے دے دے کے اور
دہشت گردوں کو پالا ہوا ہے جو جناب BLA اور BRA کی شکل میں بدماش بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، اور دہشت گردوں کو نراز بلوچ بالکل نہ کہا جائے، یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا۔ پرا کہہ رہا ہے کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کر قتل کیا گیا، یہ قاتل دہشت گرد ہیں، ناراض بلوچ نہ کہا جائے۔ لاہور میں انہوں نے کانفرنس سے خطاب کیا۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ کسی بلوچ نے پنجابی کو نہیں مارا بلکہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا ہے۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور قوم نہیں، ان دہشت گردوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ بلوچستان حکومت سیکیورٹی فورسز سے مل کر خون کے ایک قطرے کا حساب لے گی انشاءاللہ۔ وزیر اعظم اور آرمی چیف کا شکریہ گزار ہوں جو کوئٹہ اور ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ سرفراز بگٹی جناب مزید کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو ناراض بلوچ نہ کہا جائے، ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس کا قوم پرست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سن لے ہے نا جناب، یہ لائن ہی ہے ساروں کی اور اداروں کی بھی، اور یہ ناراض بلوچ کوئی نہیں ہے بھائی، یہ بدماش ہے جو کہتے ہیں ہم نے آزادی لینی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ ایسی ہے کہ یہ صوبائیت کے حوالے سے صرف پنجابیوں کو مارتے ہیں، شناختی کارڈ دے کے اس میں سرائکیوں پنجابیوں، صرف پنجاب کا ID کارڈ جس کا بھی ہوگا، اس کو یہ جناب ان لوگوں کو یہ نہیں چھوڑتے، یہ ایسے بدماش ہیں، اور جن کے بارے میں آپ نے سن لیا ہے کہ جناب یہ جو بدماش ہیں ان کا ایک ہی حل ہے کہ ان کے ساتھ اسی طرح سختی سے نمٹا جائے گا۔ یہ بار ریاست کی لائن ہے۔ یہ چند خبریں میں اس لیے بتا رہا تھا کہ میری طبیعت آج بہت ڈاؤن ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، اور میں زیادہ بولنے میں بھی مجھے مسئلہ آ رہا ہے، اور میری صحت یابی کے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اس لیے میں نے کہا کہ حاضری ضروری ہے، اس لیے آپ کو 2-4 خبریں میں نے بتا دی ہیں۔ مجھے اجازت دے دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔